ایک اور سوال فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ثنا پڑھنے پہ جسم کے بالوں کے برابر اسے نیکیاں ملتی ہیں، پھر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو عمرہ اور ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے سے چاروں کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم، تورات، انجیل اور زبور، اس کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور رکوع کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ آدمی سونا اس کے برابر میں رکھا جائے تو جتنا ہم وزن سونا ہوگا اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ نماز کے فضائل میں یہ روایت آئی ہے، سب جھوٹ، ایک لفظ جو اس میں سے ثابت ہو شریعت نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق سیدھی سادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھا کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، مشرک نہ ہو جانا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترغیب کے لیے اور نماز کی پابندی کے لیے متعدد چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ جھوٹ گھڑنے کی ضرورت آخر کیا ہے؟ یہ تو وہ بولے جس کے پاس کوئی سچائی نہ ہو، اس کے دین کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، شریعت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ان سب میں اصل حقیقت سچائی پر مبنی ہے۔ اسی لیے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کچھ باتیں بیان کیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے میرے متعلق ایسے نہ کہو، بس یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، اور یہ کافی۔ کسی نے جھوٹ کی تائید نہیں کی، کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اسلام کی، دین کی، نماز کی، روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑو، یہ سب جھوٹ۔